راہ نجات میں ہمارا آج کا موضوع ہے نظر بد کی حقیقت۔ عموماً اس تعلق سے ہمارے ناظرین کی کالز آتی ہیں، ان کے سوالات ہمارے پاس اکثر و بیشتر آتے رہتے ہیں اپنے اپنے مسائل کے تعلق سے، اور بزرگ بھی ہمارے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نظر بد سے بچائے، اور تلقین بھی کرتے ہیں کہ اپنی خوبصورتی ہے، اپنا مال ہے، اپنا کھانا ہے، اس کو چھپا کر رکھیں، اس کی نمائش نہ کریں، نظر بد لگ سکتی ہے۔ اور خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر ہم بھی عموماً کہہ دیا کرتے ہیں کہ اللہ نظر بد سے بچائے، چشم بد دور، یا پھر ماشاء اللہ ہم پڑھ دیا کرتے ہیں۔ بہرحال اس اہم موضوع پر مولانا صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے، لیکن پروگرام کے آغاز میں ہم چند باتیں آج کے حالات پر کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو ملک کے حالات ہیں ہم سب کے سامنے ہیں، اور ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں، اور اپنے ملک کے ساتھ ہم ہمیشہ سے رہے ہیں۔ ہمارے جو جوان ہیں خاص طور پہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی حفاظت کرے۔ ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں یہ جوان، جو 24 گھنٹے اپنی جو پینی نظر ہے ہماری سرحدوں کی حفاظت میں لگا رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اور مولانا صاحب سے چاہتا ہوں کہ چند جملے جو ہیں ہمارے جو آج کل کے حالات ہیں اس پر آپ کی رہنمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، خاص طور پر سرحدوں پر جو صورتحال چل رہی ہے، اس سے ہمیں پریشان ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے لیے کسی فکر مندی کی ضرورت ہے۔ البتہ ملک کے امن و امان کو برقرار رکھنا اور سرحدوں پر جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ان کے لیے نیک تمنائیں رکھنا، دعائیں کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگ جو امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں رہ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ان جوانوں کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر سرحدوں کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں ملک کے امن و امان کی، پوری دنیا کے امن و امان کی، خاص طور پر اپنے ملک کے امن و امان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور نیک تمنائیں رکھنی چاہیے۔ حکومت اپنی ذمہ داری صحیح طور پر نبھا رہی ہے، ہمیں کسی خوف و خطر کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی کسی طرح کی افواہ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے یہ کہی ہے، امن و سلامتی کی ہم دعا کرتے ہیں، تمام عالم کے لیے ہم امن و سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور ہم ملک کے ساتھ ہیں، ملک کے ساتھ، ملک کو جب بھی ضرورت پڑے گی، جس طریقے کی ضرورت پڑے گی، ہم اپنے ملک کے ساتھ، اپنے جوانوں کے ساتھ ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ مولانا صاحب، نظر بد کی حقیقت کے تعلق سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تو آغازی سوال اس تعلق سے یہی ہے کہ نظر بد کی حقیقت ہے کیا؟ دیکھیے، یہ ایک باریک بات ہے جی، جو فلسفیانہ نہیں ہے بلکہ تجربے میں آئی ہوئی چیز ہے۔ جس طرح سے ہم دور بیٹھے ہوئے ریموٹ کے ذریعے ٹی وی کو چلا لیتے ہیں، بیچ میں کوئی رابطہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، جی، اسی طریقے سے نظر کے اندر کچھ تیر ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کی نظر کچھ زیادہ گندی ہوتی ہے، اس میں اس بیچاروں کا کوئی دخل نہیں، حتیٰ کہ ان کی چاہتوں، ان کی حسد جلن کا بھی کوئی دخل نہیں ہوتا۔ فطری طور پر کچھ لوگوں کی نظر زیادہ خطرناک اور زیادہ زہریلی ہوتی ہے۔ اور میں نے جامع صغیر میں ایک حدیث دیکھی تو میں حیران رہ گیا، اس میں بتایا گیا ہے کہ جتنی موتیں ہوتی ہیں ان میں سے اکثر موتیں نظر کی وجہ سے ہوتی ہیں، چاہے براہ راست نظر سے موت واقع ہو جائے یا اس کے نتیجے میں کوئی بیماری، کوئی پریشانی آئی اور وہ بڑھتے بڑھتے جان لیوا ہو گئی۔ اس لیے نظر کی حقیقت یہ ہے کہ نظر میں کچھ زہریلے تیر ہوتے ہیں جو اس چیز کو، اس آدمی کو، اس کی کامیابی کو، حسن جمال کو، اس کی عزت و سربلندی، اس کے عہدے، اس کے مال و دولت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور مجھے ایک چیز اور یاد آ رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ایک نصیحت فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استعینوا علی انجاح حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود۔ اپنے حالات کو محفوظ اور امن و امان سے چلانے کے لیے انہیں رازداری رکھا کرو، اس لیے کہ ہر صاحب نعمت کے ساتھ لوگ جلا کرتے ہیں۔ آپ کو جب خدا پاک نے کوئی نعمت دی ہے، جو چیز خود بخود سامنے آ رہی ہے وہ تو آپ نہیں چھپا سکتے، لیکن جو چیز آپ کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو چھپائیے، اس کو لوگوں کے سامنے زیادہ نہ لائیے، اس کے نتیجے میں نظر بھی لگ جاتی ہے۔ ایک چیز ہمارے یہاں ہوتی ہے، ہونس کہتے ہیں اسے۔ ہونس کا مطلب کیا؟ ایک آدمی نے جو ہے، ایک غریب سا آدمی جو تھا، اس نے 1-2 مہینے کے اندر 1 لاکھ روپے کما لیے، تو ہم کہیں گے، لوگ کہتے ہیں یہ ہوں جو ہے ہونس ہے، یعنی اس طرح کی باتوں سے نظر لگ جاتی۔ جب کوئی پوچھے کیا حال چال ہے، کیسا کاروبار چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، بہت زیادہ بڑھا کے نہ کہیے۔ کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے
کہ جتنی حیثیت ہے، جتنی حالت ہے، وہ اس سے زیادہ بڑھا کے کہتے ہیں، جس کو حدیث شریف میں کہا گیا ہے المتشبع بما لم یعطى کلابس ثوب زور، جس کو جو چیز حاصل نہیں ہے اس کو بھی وہ بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا ہے، تو یوں سمجھو کہ اس نے جھوٹ کے ہلا پہن لیا، جوڑا پہن لیا ہے، اوپر سے نیچے تک وہ جھوٹ میں ڈوب گیا ہے۔ ایک چیز ہے نہیں آپ کے پاس، لیکن آپ شان دکھا رہے ہیں اس طرح کی جیسے بہت کچھ ہو، یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ جو کچھ ہمیں حاصل ہے اس کو بھی زیادہ نمائش نہ کی جائے، اس سے آدمی کے مال و دولت محفوظ رہتا ہے۔ یعنی اس میں جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو کمائی ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، اس کو آپ کے بارے میں کوئی پوچھ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، یعنی یہ غلط بھی نہیں بتائیں اور صحیح بھی نہ بتائیں، درمیانی راستہ۔ صحیح بات، وہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ مرد سے اس کی آمدنی اور عورت سے اس کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے، عموماً لوگ اس کا احساس کر جاتے ہیں۔ بہرحال ہم یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں، کیا کسی کی کامیابی پر رشک کرنے سے بھی نظر لگ سکتی ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے، وہ تو نظر کا مطلب آنکھ سے نظر لگنا ہی ضروری نہیں ہے۔ جی، ایک اندھا آدمی ہے، اس کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ جی جی جی، اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ جی جی جی، کسی کے علم میں کوئی بات آئی، اس کے ذہن کے اندر کوئی خیال پیدا ہوا، اس سے بھی نظر لگ جاتی ہے، ٹوک لگ جاتی ہے، ہونس لگ جاتی ہے۔ حسد کے بھی اثرات اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو اپنی باتوں کو چھپائیے۔ جہاں تک رشک اور حسد کا تعلق ہے، یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ الگ الگ ہیں، ہاں، عربی میں اس کو حسد اور غبطہ کہتے ہیں۔ یعنی رشک تو یہ ہے کہ آپ کی کوئی خوبی ہے، میں اسے دیکھ کر خوش تو ہو رہا ہوں، لیکن یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ اس کی یہ چیز نہ رہے، یہ چیز اس سے چھن کے مجھے مل جائے، یہ نہیں سوچ رہا ہوں۔ اس میں ستائش ہے۔ ہاں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ خوبی ہے اطہر صاحب کے اندر، میں بھی اسے اپنانے کی کوشش کروں، یہ تو ہے رشک۔ اور حسد یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے مجھے ملے نہ ملے، ان کے پاس سے ہٹ جائے، ان کو نہیں رہنی چاہیے، یہ حسد ہے اور یہ بری چیز ہے۔ اچھا، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نظر بد سے بچانے کے لیے بہت سارے لوگ اقدام کرتے ہیں، مثلاً بچوں کے چہروں پر کالا نشان بنا دیا کرتے ہیں، یا پھر مکان تعمیر کرتے ہیں تو اس پہ کچھ نہ کچھ لٹکا دیا کرتے ہیں، نئی کوئی چیز لی اس پہ کچھ لٹکا دیا، کالی کوئی کپڑا ہی باندھ دیا اسے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، کیا ان کی کوئی حقیقت ہے اسلام کی نظر میں؟ شریعت ان چیزوں کو تو کوئی اہمیت نہیں دیتی، لیکن لوگوں کے تجربات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی چیز چہرے پر، مثال کے طور پر خوبصورت بچہ ہے، اس کے چہرے پہ نظر پڑے گی تو فوراً وہ کالک پہ نظر ٹھہر جائے گی، تو گویا اس کی نظر کو مرکوز کر کے اور اس کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے ایک تدبیر ہوتی ہے۔ کہیں فائدہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر فائدہ نہیں ہوتا ہے تو شریعت اس بارے میں خاموش ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ مولانا صاحب، ایک چیز اور ہے، نظر کا کیسے اندازہ ہو کہ ہم نظر سے متاثر ہو گئے، ہمیں نظر لگ گئی ہے، مال کو یا پھر ہماری جسمانی کوئی خوبی ہے اس کو؟ دیکھیے، چھوٹا بچہ ہے، جی، صبح سے اب تک دوپہر تک بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، جی جی، اچانک جو ہے رونا دھونا شروع کر دیا اور چیخنے چلانے لگا، اور کھانے کو کہہ رہے ہیں تو کھا نہیں رہا ہے، دودھ پلا رہے ہیں تو پی نہیں رہا ہے، اور چلا رہا ہے، رو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ماں باپ جو ہیں وہ سمجھدار ہوں تو وہ سوچتے ہیں کون آیا تھا ابھی، کیونکہ وہ فلاں پڑوس کی فلاں خاتون آئی تھی اور یہ بچہ اس وقت میں کھانا کھا رہا تھا، اور اس کا بچہ کھانا کھاتا نہیں، وہ بہت اس بات کو روتی رہتی ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے بچے، کیونکہ بس اس کی نظر لگی ہے۔ اور فوری طور پر انہوں نے جو ہے کچھ طریقہ اپنایا، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، دم کیا، کچھ اور کر دیا، اور وہ نظر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کام ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، دکان کے اوپر گاہک آ رہے تھے، بکری سب کچھ ہو رہی تھی، اچانک جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج صبح سے بیٹھے ہوئے مکھی مار رہے ہیں، کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، تو کیا بات ہوئی ہے، اس سے کچھ اندازہ کر لیتے ہیں۔ بغیر کسی سبب کے، کوئی ٹھنڈ نہیں لگی ہے، کوئی بد پرہیزی کھانے میں نہیں ہوئی ہے، لیکن اچانک طبیعت جو ہے خراب ہو گئی ہے، جسم میں درد ہو رہا ہے، کام کو جی نہیں چاہ رہا ہے، سستی کاہلی آ رہی ہے، اس سے آدمی اندازہ کر لیتا ہے شاید ایسا کچھ ہوا ہے، اور وہ کچھ دعائیں وغیرہ پڑھ لیتے ہیں اور وہ چیز دور ہو جاتی ہے۔ یعنی اندازہ ہو جاتا ہے، اگر آپ نے اچھے لباس زیب تن کیا ہے، یا پھر اچھا کھانا آپ نے کھایا ہے اور کسی کی نظر اس پہ لگی ہے، یا پھر اپنے مال پر آپ نے دیکھا کہ اب تک تو فائدہ ہو رہا تھا، اب نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے، تو ان چیزوں سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے، ہمیں جاگ جانا چاہیے۔ اور دوسرے یہ کہ جو چیزیں ہم نظر بد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کچھ پڑھائی دم کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ نقصان تو اس کا کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر ہم نے سمجھا کہ نظر تھی اور نظر نہیں تھی تب بھی کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے خدا پاک نے
ہماری چیز کو روک لیا ہو. اس لیے کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض گناہوں کی وجہ سے خدا پاک روزی پہ پابندی لگا دیتا ہے. صحیح فرما رہے ہیں. اس لیے اپنا توبہ استغفار، اللہ کی طرف لو لگانا، توجہ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ بھی ہم کرتے رہیں تو اگر پھر بالفرض نظر نہیں بھی لگی اور ہم نے نظر سمجھی ہے تب بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا. اگر ہماری نظر اچھی ہے اور ہم آپ دیکھتے ہیں کہ جمالیات حس اگر ہمارے اندر ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، کسی کے مال کو دیکھ کر ہمیں اچھا لگتا ہے، کسی کی ترقی دیکھ کر ہمیں اچھا لگتا ہے، کسی کے جسم کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ سے توانا ہے، جسمانی طور پر مضبوط یہ شخص ہے اور کیا خوب جسم ہے، جسامت ہے. تو اس طرح کے جو تعریفی جملے اگر ہم اس کو مثبت انداز میں سوچ رہے ہیں تو ان کو کن الفاظ میں عیاں کرنا چاہیے؟ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ جو کچھ بھی طاقت و قوت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے. تو کسی کی کوئی چیز ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں ماشاء اللہ کہنا چاہیے. اور بعد میں ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ نظر بد سے بچائے یا چشم بد دور، یا بعد آج تو اطہر صاحب بہت اچھے لگ رہے ہیں، آج تو آپ نے فلاں چیز جو بیان کی بہت اچھی بیان کی، یا کچھ کوئی بھی جو خوبی ہے اس کو جب آپ ذکر کریں حوصلہ افزائی کے لیے کہہ دینا تو اچھی بات ہے، لیکن اس میں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یا اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے ایسا کچھ دعائیں، کن دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، ان دعاؤں کے تعلق سے آپ کی رہنمائی پہنچتی ہے، لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی چیزوں کی نمائش نہ کریں. مثال کے طور پر آپ مثال بھی دیتے ہیں کہ اگر کھانا اگر آپ کھا رہے ہیں تو بہتر ہے اس سے آڑ کر لیں. اگر آپ کو بہت اچھی آمدنی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کا بخان آپ کریں، یا بہت اچھی آپ کی چیز ہے تو ضروری نہیں کہ اس کی آپ نمائش کریں. تو اس تعلق سے بھی آپ کا بیان چاہتا ہوں کہ کس انداز میں ہمیں اپنی زندگی کو چلانا چاہیے. دیکھیے ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ کبھی کبھی بعض شخصیات کو نظر لگتی زیادہ ہے، یعنی لگانے والا جیسا کچھ ہے اس کی بات تو اس کے ساتھ ہے، لیکن جس کو نظر لگی ہے ان میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک آدمی ہے بہت جلدی سے نظر لگ جاتی ہے، ایک دوسرا آدمی ہے اسے نظر وظر زیادہ لگتی نہیں ہے. تو اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا تجربہ بار بار کا یہ ہے یا ماں کا تجربہ ہے کہ فلاں بچے کو بہت جلدی نظر لگتی ہے اور فلاں تو ایسا بے حس ہے اسے کوئی کچھ بھی کہتا رہے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو جس کو نظر زیادہ لگتی ہے اس کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کو آپ چھپا نہیں سکتے. مثال کے طور پر آپ کل تک سائیکل پہ سفر کرتے تھے، کچھ دن بعد آپ نے موٹر سائیکل لے لی، آج گاڑی میں سفر کر رہے ہیں. ہاں اب اس پہ سفر کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور سہولت دی، آپ نے کار خرید لی. اب کسی نے کہا اب تو ماشاءاللہ اطہر صاحب کار میں سفر کرتے ہیں، تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں ہاں ایک کار لی ہے اور ایک جیپ اور لینے والا ہوں. گاؤں دیہات کے اپنے دوست احباب کبھی بلاتے ہیں تو وہاں جانے کے لیے ایک جیپ بھی خریدوں گا اور ایک کار اور بڑی لینی ہے. اس سے یہ خواہ کی فضول ڈینگ جو ہے وہ غلط چیز ہے. یہ کہیے کہ بھئی کچھ ضرورتیں اسی طرح کی رہتی ہیں، اس لیے ظاہر ہے ہمارا دل ہی جانتا ہے کس طرح سے لی ہے، اس ضرورت کے لیے لی ہے. کوئی شوقیہ تو ہے نہیں، ہمارے حالات ایسے بہت زیادہ اچھے تو نہیں ہیں، لیکن ضرورتاً ایسا کرنا پڑتا. اس طرح سے آپ نے اس کو ہلکا کر دیا. چیزوں کو ہلکا کر کے پیش کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ بڑھائی نہیں کرنی چاہیے، کہ اونچی اونچی ڈینگیں نہیں آنکھنا چاہیے. مولانا صاحب یہ بھی جملے ادا کیے جاتے ہیں کئی مرتبہ. ہماری جو خواتین بزرگ ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں وہ کئی مرتبہ کہتی ہیں کہ اس کی نظر تو کالی ہے، اس کی نظر بہت جلدی ہو جاتی ہے. تو کس کی نظر لگتی ہے، کس کی نظر سے خاص طور پر ہمیں پردہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے نظر تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ماں کی نظر بچے کو بھی لگ جاتی ہے. تو اس لیے جو کالی نظر کہتے ہیں کالی نظر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی نظر زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. اور نقصان اس کا ہوتا ہے یعنی تجربے سے بار بار لوگوں کو تجربہ ہو جاتا ہے کہ فلاں پڑوسن جب گھر میں آتی ہے اور بچوں کو دیکھتی ہے تو فوراً کچھ نہ کچھ نظر لگ جاتی ہے، کچھ پریشانی ہو جاتی ہے. اس لیے ایسے لوگوں سے خاص طور پر اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. کبھی کبھی ایک تو نظر چاہ کر نقصان پہنچانے کا جذبہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے وہ، لیکن کبھی ایسا ہے جیسے اب میں نے ذکر کیا ماں کی نظر جو بچے کو لگے گی تو بچے کی بدخواہ نہیں ہو سکتی وہ، لیکن شوق سے جب وہ دیکھتی ہے تو بعض خواتین کا ہم نے تجربہ کیا وہ کہتی ہیں جب میں اسے شوق سے دیکھتی ہوں تو نظر ہٹا لیتی ہوں کہ نظر نہ لگ جائے. اچھا کہیں خود کی نظر بھی ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو جاتی ہے. دیکھا نہ کرو تم آئینہ گانا سنا ہے نا آپ نے، کہیں خود کی نظر نہ لگے. تو خود کی نظر بھی اس لیے کہ جب ہم شیشے میں دیکھ رہے ہیں تو ہم خود نہیں ہیں، ہم ایک غیر آدمی کی نظر ہم جب آئینے میں دیکھ رہے ہیں
تو ایک ہمارا عکس ہے اور ایک ہم ہیں جی. اس کو جو ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ بھی نظر لگ سکتی ہے. اچھا مولانا صاحب بہت مختصر میں یہ جاننا چاہتا ہوں چونکہ وقت لگاتار آگے بڑھ رہا ہے اور ہمیں وہ ان خاص چیزوں پر بات کرنی بہت ضروری ہے. نظر بد سے کیسے بچیں؟ دیکھیے نظر بد سے بچنے کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جس ماحول میں جن لوگوں کو آپ سے بہت زیادہ حسد جلن ہے جی. وہاں زیادہ شان و شوکت کے ساتھ اور ٹپ ٹاپ پر ہو کر نہ جائیے. دوسرے یہ کہ آیت الکرسی پڑھ کے باہر نکلیے. اللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین ایسے کچھ الفاظ پڑھ لیجئے. دوسرے یہ کہ ایک قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ آیت بھی پڑھ کر دم کر دیا جائے تو حفاظت رہتی ہے. سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، یہ چیزیں پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلا دیا جائے بچے کو یا بڑے کو جو شبہ ہے کہ نظر لگ گئی ہے اس کے اوپر چھینٹے لگا دیے جائیں تو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت رہتی ہے. تو ایک حفاظت کے حساب سے ہم گئے. آیت الکرسی جو ہے ایک طرح سے حصار ہے جی. ایک کور ہے ہمارے چاروں طرف. وہیں وہ جو آخر میں آتا ہے تمام آفات سے محفوظ رکھنے ولا یعودہ حفظہما، وہ حفظہما جو ہے حفاظت کی چیز ہے، حفظ و امان میں رکھنے کے لیے ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. کچھ اور سوالات آئیں گے تو درمیان میں موقع ملا تو وہ بھی پوچھوں گا. 2 کالر اس وقت منتظر ہیں. صوفیہ صاحبہ ہیں اور سالار صاحب ہیں. استقبال کریں گے. سالار صاحب کا ہمارے پہلے کالر کی شکل میں ہماری فون لائن پر موجود ہیں. فرمائیں سالار صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سوال یہ ہے کہ میں نے ایسے سنا ہے کہ کوئی انسان کی نظریں زہریلے ہوتی ہے تو وہ ایسے انسان کو ہم کیسے پہچانے؟ کیسے پہچانے؟ یہ اچھا سوال ہے. بہت شکریہ. ہمارے آج کے موضوع سے جڑا ہوا ہے کیسے پہچانے، ہم نوٹ کر رہے ہیں. صوفیہ صاحبہ آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن فرمائیں. مولانا صاحب یہ پوچھنا تھا کہ کالی بلی پالنا جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جن وغیرہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ بہت اچھی ہوتی ہے پالنا، تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ گھر میں اس کو پال سکتے یا نہیں؟ بہت شکریہ بہن. آپ کا سوال بھی ہمیں مل گیا ہے لیکن جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا. ایک 2 کالر اور موجود ہیں ہماری فون لائن پر. ان سے باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. احسن صاحب ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں کیا سوال ہے آپ کا احسن صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. سوال پوچھیے. جی میرا یہ سوال ہے اگر کوئی ہمیں تحفہ دے اور اس کی کمائی ہمیں نہیں پتا کہ حرام کی ہے حلال کی ہے تو ہم وہ لے لیں تحفہ؟ ٹھیک ہے. کیا دے رہے ہیں؟ حرام کی کمائی سے اگر کوئی تحفہ دے تو ٹھیک ہے. دوسرا سوال پوچھیں. 2 سوال پوچھیں کم سے کم. جی بہت شکریہ. جی فرمائیں. دوسرا سوال جلدی سے بتا دیں. صرف 2 سوال پوچھیں. بتا دیے کہ وہ شکر کا بتا رہے تھے مولانا صاحب کہ دینا سود ہو جاتا ہے، اگر نیت نہ ہو تو بھی سود ہو جائے گی. نہیں سوال آپ کا سمجھ نہیں پائے ہم. میں سمجھ گیا. جی سود لکھ لیتے ہیں ہم صرف آپ کی پہچان کے لیے. بہن ریحانہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ریحانہ صاحبہ. ہاں خواب کی تعبیر جاننا ہے. جی فرمائیں کیا خواب دیکھا آپ نے؟ ہاں ایک باوڑی دیکھی میں نے اور باوڑی میں بہت سارا پانی ہے اور اس میں 2 بکرے اندر سفید بکرے اور اوپر 2 بچے سفید کپڑوں میں چھوٹے چھوٹے معصوم. اچھا تو معصوم بچے بھی ہیں. ٹھیک ہے. ان کو خواب کی تعبیر جاننا ہے. کس حالت میں دیکھیں؟ بچوں کس حالت میں دیکھا؟ کنویں میں ڈوب رہے ہیں وہ؟ نہیں ڈوب رہے نہیں، اوپر ہے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے کنویں کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے بہن آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. اور ایک خواب کی تعبیر جاننا ہے مجھے. جی بہتر رہے گا کہ ایک وقت میں ایک ہی خواب آپ ہم تک پہنچائیں تو اس میں کنفیوژن کم رہتا ہے. چونکہ کئی مرتبہ مولانا صاحب 2 خواب آپس میں جب مکس ہو جاتے ہیں تو تعبیر سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے. یہ خواب آپ کے حوالے ہے مولانا صاحب. دیکھیے ایک تو ہمارے تمام ناظرین یہ سمجھ لیں کہ خواب کے بیان کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میں نے دودھ دیکھا، میں نے بکرا دیکھا. یہ طریقہ نہیں ہے. کس حالت میں دیکھا؟ یہ کس حالت میں دیکھا؟ وہ ہمیں پانی دودھ ہم دے رہے ہیں یا دودھ ہمارا گر گیا ہے یا دودھ ہمیں کچھ کہیں سے ملا ہے، یہ واضح کرنا چاہیے. دودھ دیکھا تو کوئی تعبیر کیا بیان کریں گے ہم اس میں؟ دودھ اگر ملا ہے تو بہت اچھی بات ہے، دودھ ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے گر گیا ہے تو بہت بری بات ہے. تو یہ طریقہ نہیں ہے. کنواں دیکھنا بہرحال اچھی بات ہے. بکرے جو دیکھے ہیں تو ذرا یہ غور کر لیجئے کہ آپ نے کسی وقت میں بکرے وکرے بولے تو نہیں تھے، یا یہ کہ آپ نے یہ نیت کی ہو کہ ہم عقیقہ کریں گے فلاں صاحب کا فلاں بچے کا اور پھر آپ نہیں کر سکے. عقیقہ واجب نہیں ہے، کریں تو بہت اچھا ہے، لیکن جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے اس کا ہم عقیقہ کرنا ہے، جو ہم نے یہ نیت کر لی تو ہمیں وہ سب پورا کرنا چاہیے. ایسی کچھ ہے
تو وہ آپ کر لیجئے، نہیں ہے تب بھی کنواں دیکھنا اچھی بات ہے، آمدنی کے ذرائع بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، انہوں نے جو بچوں کا ذکر کیا ہے کہ 2 معصوم بچے کنویں پر کھڑے ہوئے ہیں، یہ اس لیے میں نے کہا کہ شاید عقیقے کا معاملہ ہے، وہ بچوں کے عقیقے کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب ہم سالار صاحب کے آغازی سوال کی طرف آتے ہیں اور ہمارے آج کے موضوع سے جڑا ہوا سوال ہے کہ دیکھیے اس بات کو دھیان سے سمجھ لیں کہ عام طور پر، ہمیشہ تو نہیں، عام طور پر جو آسودہ حال ہیں، خوشحال ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ان کے گھر کے سب بچے پڑھے لکھے ہیں، آمدنی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، مکان سب اچھا ہے، ایسے لوگوں کی نظر کم لگتی ہے۔ جی، کبھی کبھی ایسے لوگوں کی نظر بھی لگ جاتی ہے، لیکن جو محروم ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کو خوشحالی سے کئی قسم کے کھانے کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ایسوں کی نظر زیادہ لگتی ہے۔ اسی طرح سے تجربے سے یہ معلوم ہو جائے گا، فلاں صاحب جب آتے ہیں تبھی ہمارے بچے کھانا کھانے سے محروم ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا کھانا گر جاتا ہے، یا پلیٹیں ٹوٹ جاتی ہیں، یا دودھ کا برتن رکھا ہوا گر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی آتی ہے۔ یہ تجربے سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ فلاں صاحب کی نظر ادار ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے ہی دروازے پہ کھٹکا ہوا، ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے بتایا فلاں ہیں، تو ان کو آپ نے تھوڑا سا کھانے وانے کو ایک طرف کر لیا اور ان کو لے جا کے بیٹھک میں الگ سے بٹھا دیا۔ یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں آگے، 2 کالر ہیں۔ سائمہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں اپنے سوال کے ساتھ۔ بتائیں سائمہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں سائمہ میرا 2 سوال ہے۔ ایک تو یہ سوال ہے، میری بہن کی کچھ خوشی ہونے والی ہے، تو یہ بتا دیجئے سب کچھ جیسے صحیح ہے کچھ ایسا پڑھنے کے لیے، اور مجھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، 2-3 دن سے رات میں بالکل نیند نہیں آتی اور بہت عجیب خواب آتے ہیں اور خیال بھی بہت الگ آتے ہیں۔ نماز پڑھ کر سوتی ہیں؟ جی بالکل، نماز پڑھ کے سوتی ہوں، اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، فجر کی نماز کے لیے بہت وہ کر کے سوتی ہوں کہ صبح آنکھ کھلے، لیکن آنکھ نہیں کھل پاتی ہے۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے، بلکہ دونوں سوالات ہم نے نوٹ کر لیے ہیں۔ انوار الحق صاحب کا سوال اور انصار صاحب ہیں اس وقت معذرت کے ساتھ۔ انصار صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ نظر کے بارے میں ہم کو یہ پوچھنا تھا کہ جیسے دعا پڑھ دیتے ہیں اور کچھ لوگ جیسے مرچ پڑکنا ڈالنا یا کچھ اس طرح کا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے۔ انور صاحب، مولانا صاحب کی بات سنیں اب۔ مولانا صاحب، ان کا سوال آپ تک پہنچ گیا ہے۔ کچھ لوگ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ لوگ مرچ یا کپڑے یا دوسری چیزوں سے نظر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، مسنون طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، دعا جو ہم نے ابھی پڑھ کے بتائی تھی وہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ دعا ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، الحمد شریف پڑھ کے دم کرنا بھی دعا ہے، اچھا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں جس سے ہم اتارتے ہیں، تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن حدیث میں اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے، اس لیے اب ہم ایک چیز کر رہے ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اور کوئی وجہ اس کی ممانعت کی نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ کلام پاک کی آیات کے حوالے سے اگر ہم اتارتے ہیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ بہرحال بہن سائمہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ بہن ماشاءاللہ سے خوشی سے ہیں، اس کے لیے دعاؤں کی بات کہی ہے۔ دیکھیے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، ایک حدیث شریف کی ایک لمبی دعا کا ایک ٹکڑا ہے، وہ یاد کر لیجئے۔ لمبی دعا تو آپ کو یاد نہیں رہے گی، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا۔ اور ایک یہ کہ وقتاً فوقتاً نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے سارا کام فراغت کرائے، اور کچھ صدقہ بھی خاص اس نیت سے کر دیجئے کہ پروردگار ہمیں اس کام سے فراغت ہو جائے، اور اللہ پہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ 2 کالر ہیں، ریحانہ صاحبہ ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر، اور اس کے بعد ہم شہناز صاحبہ سے بات کریں گے۔ ریحانہ صاحبہ فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ میں آج کے موضوع کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، جیسے کہ میرے شوہر کی گیرج تھی، ہم نے 4 سال پہلے نیا کاروبار شروع کرے تھے، اور تو وہ جیسا بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن 2 سال ہو گئے تو وہ کاروبار جیسا بند جیسا ہو گیا، کچھ بھی نہیں چل رہا، اور کیسا جیسے کسی کی نظر لگ گئی ہو، اور اگر لگی ہو تو میں کیا کروں؟ ہم 5 جیسے کسی کی نظر لگ گئی ہو اور اگر لگی ہو تو میں کیا کروں؟ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے، قرآن شریف پڑھتے، رو رو کے اللہ سے دعا کرتے، بس یہی یقین کر رہے ہیں۔ بہت اچھا کرتے ہیں، اور مزید آپ کو کیا اچھا کرنا چاہیے؟ بہن ریحانہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ آپ جو کچھ کر رہی ہیں اچھا کر رہی ہیں، کیا کچھ آپ کو کرنا چاہیے مولانا صاحب سے ہم بالکل ابھی پوچھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم شہناز صاحبہ کا سوال ضرور جاننا چاہیں گے۔ شہناز صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو بھی وعلیکم السلام۔ میں یہ والی بات معلوم کرنا چاہ رہی ہوں، میں خواب دیکھتی ہوں، میں زیادہ خواب میں اندھیرا زیادہ دیکھتی ہوں، جیسے کہ چلتے چلتے اندھیرا ہو جاتا ہے،
بس یہ والی بات معلوم کرنا چاہتی ہوں میں، اور میں 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتی ہوں ماشاءاللہ، اور جیسے کہ مولانا صاحب نے بتایا سب کچھ پڑھتی ہوں میں. ٹھیک مجھے ہے. اندھیرا زیادہ دکھائی دیتا ہے خواب میں، جیسے میں کہیں چلتی ہوں چلتے چلتے اندھیرا ہو جاتا ہے. کچھ اور تو نہیں پوچھنا ہمارا صاحب خواب کے تعلق سے؟ جی دیکھیے آپ نماز پڑھتی ہیں وہ تو ایک روشنی ہے، بے شک. لیکن خدا نخواستہ کچھ کوتاہیاں بھی ہو رہی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. آمین. تو یہ نظر ڈالیے اپنے صبح سے شام تک کے معاملات میں کہ زبان کی کوئی بے احتیاطی ہو رہی ہے، پیسے دینے کی کوئی بے احتیاطی ہو رہی ہے، کسی کو برا بھلا کہنے کی بے احتیاطی ہو رہی ہے. نماز جو آپ پڑھتی ہیں اس کی روشنی آپ کو مل رہی ہے، لیکن آگے اندھیرا جو ہو جاتا ہے، یہ کچھ غفلتیں کوتاہیاں ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے نماز پناہ پڑھ کر اس اندھیرے سے خدا کی پناہ مانگیے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. بہن صوفیہ کا سوال ہے کالی بلی کے تعلق سے، کیا جن وغیرہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے؟ دیکھیے جنات کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ بہت ساری چیزوں میں بلی کی شکل میں آ جاتے ہیں، سانپ کی شکل میں آ جاتے ہیں، کسی بھی شکل میں وہ آ سکتے ہیں. بلی پالنے میں ذرا سی احتیاط یوں کرنی چاہیے کہ اس کے سانس میں کچھ ایسی مضر چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کے لیے دمے وغیرہ کا سبب بن سکتی ہیں، اس لیے اس سے احتیاط کرنی چاہیے. لیکن اگر پالنا چاہیں تو کالی ہو کسی اور رنگ کی ہو، آپ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کیجیے. حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ اس کو آپ اگر پال رہے ہیں کوئی بھی جانور، اس کے کھانے پینے، سردی گرمی، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیے. اچھا ورنہ اسے آزاد چھوڑیے، جس طرح سے جہاں چاہے اپنے اللہ نے جو نظام اس کا بنایا ہے اس سے فائدہ اٹھائے گا. انہوں نے جو دوسرا خدشہ محسوس کیا ہے کہ ان کی شکل میں کیا جنات وغیرہ کا بھی کوئی؟ نہیں، میں نے بتایا نا کہ وہ جنات جو ہیں کسی بھی شکل میں آ جاتے ہیں. جی. آپ جانور کے ساتھ وہ سلوک کیجیے جو آپ کو کرنا چاہیے اس کو پالنے میں، اس کے کھلانے پلانے. مثال کے طور پر آپ نے اس کو بند تو رکھا ہے، لیکن اس کے لیے چھیچڑے، اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست نہیں کر رہے. حدیث شریف میں اس بات کی ممانعت ہے کہ آپ کسی جانور کو پالیں تو اس کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھیں، یہ غلط ہے. اگر ان کی ضرورتوں کا ہم نے صحیح خیال رکھا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے تو وہ کالر ہیں ان سے بات کریں. شمیم صاحبہ ہیں ہماری اگلی کالر. فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا شمیم صاحبہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی سلام. وعلیکم السلام بہن شمیم، فرمائیں. اثر بھائی مجھے تو سوال پوچھنا تھا کہ میں صبح فجر میں اٹھ کے یاسین اور سورہ رحمان، سورہ مزمل، سورہ فجر پڑھتی ہوں، تو سب لوگ کہتے ہیں کہ ایسے پڑھنا نہیں چاہیے زیادہ، تو اور سب چیزیں بھی پڑھتی ہوں، واقعہ بھی پڑھتی ہوں، تبارک الذی وہ شام کے ٹائم پڑھتی ہوں. اور مجھے ایک سوال تھا، میری ایک پڑوسن ہے، انہوں نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور ان کی بیٹی کی شادی ہے اور وہ نا لوٹا نہیں رہے ہیں ان کا پیسہ. ان کا پیسہ بس یہی سوال ہے، انہی کا پیسہ ہے، وہ لوٹا نہیں رہے ہیں. بہت شکریہ شمیم صاحبہ، آپ نے کال کیا اور اپنے سوالات ہم تک پہنچائے. ٹھیک ہے بہن مسرت کا سوال ہم پوچھ رہے ہیں. مسرت اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، بتائیں کیا سوال ہے؟ ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ، کال بہت دن سے لگا رہے تھے، لگ نہیں رہا تھا. اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تب بات مولانا ہوتی صاحب ہے. کو بھی سلام بول دیجیے، دعا بولیے گا کرنے کے لیے. میں بہت پریشان رہتی ہوں، اپنے دونوں بچوں کے ساتھ رہتی ہوں. ایک بیٹی ہے میری 22 سال کی اور ایک بیٹا ہے میرا 13 سال کا. دونوں ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے، اچھے ہیں، لیکن میں بہت پریشان رہتی ہوں. قرض میں تھوڑا گری ہوں، تھوڑا مطلب پریشانی. اور خواب یہ دیکھتی ہوں کہ مطلب دنیا جیسے فنا ہونے والی ہے، بس یہی دیکھتی ہوں. ایک بیگ سے خواب دیکھا لگتا ہے جیسے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور میں بہت پریشان بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہوں، بس یہی دیکھتی ہوں. بہن مولانا صاحب کی بات کو بہت غور سے سنیے گا اور مولانا صاحب جو مشورہ دیں اس پر عمل بھی کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. مولانا صاحب آپ کی اجازت ہو تو ایک کالر اور ہے، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. ہلو ہلو. جی 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 ہاں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن ڈاکٹر صاحب اپنا پورا نام بتا دیں مکمل. صبیحہ صدیقی. ہاں ڈاکٹر صبیحہ صدیقی، آپ کا خیر مقدم. فرمائیں کیا سوال ہے ڈاکٹر صبیحہ؟ جی جی ہمیں یہ پوچھنا تھا کہ ایک بار کوئی آپ سے سوال کر رہا تھا کہ پنسورے میں جو دعائیں اور یہ سورہ یاسین، سورہ ملک وغیرہ، رحمان، یہ سب پڑھنے کے لیے دیا رہتا ہے، تو اس کو روز روٹین میں پڑھتے ہیں، کچھ فجر میں، کچھ عصر میں، کچھ ظہر میں، کچھ مغرب میں، عشاء میں. تو شاید ایک بار آپ بتا رہے تھے کہ روز نہیں پڑھنا چاہیے، یا کچھ دعائیں جو دی ہیں تو کیا روز نہیں پڑھنا چاہیے ان کو؟ بالکل فوراً اس بات کا جواب مولانا صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں. مولانا صاحب بہن صبیحہ کا، ڈاکٹر صبیحہ کا سوال آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، اور بہن شمیم کا سوال بھی یہ تھا کہ فجر کے بعد وہ تمام اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کرتی ہیں، تو دونوں کے سوال کے دیکھیے ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کی مخصوص صورتوں کی کچھ مخصوص تاثیرات ہوتی ہیں اور ان کے خاص اوقات بھی ہوتے ہیں. ہاں،
تو اس لیے اگر قرآن مجید کی کوئی آدمی تلاوت مسلسل کرتا ہے جی تو جس طرح سے ڈاکٹر دوا جب دیتے ہیں تو وٹامن سی اور وٹامن بی اور یہ اور وہ الگ الگ، اور ایک یہ کہ کوئی ایسی غذائیں جو ہم کھاتے ہیں اس میں ساری چیزیں ملتی رہتی ہیں ہمیں، تو غذاؤں کے لیے تو جو مناسب وقت کی غذائیں ہیں وہ کھا رہے ہیں تو ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں جی، لیکن جب کوئی خاص چیز دی جائے تو اس کے لیے خاص بصیرت چاہیے، واقفیت چاہیے. تو سورہ مزمل ہے، سورہ یاسین ہے، کچھ چیزیں ہیں حدیث شریف میں جو ان کے اوقات بتائے گئے ہیں. مثال کے طور پر سورہ یاسین صبح پڑھنا بہت اچھی بات ہے، سورہ واقعہ شام کو پڑھنا، سورہ ملک رات کو سوتے وقت پڑھنا، یہ چیزیں ہیں. لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ مسلسل تلاوت کی جائے قرآن مجید کی، چاہے 2 پارے 5 پارے، فرصت ہے کسی کو تو روزانہ. وہ جو 7 منزلیں بتائی گئی ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ 1 منزل روزانہ پڑھیں گے، ہفتے بھر میں قرآن مجید پورا ہو جائے گا. لیکن کوئی آدمی اگر ایسا پڑھتا ہے تو ہم نے منع نہیں کیا، ہم نے یہ کہا کہ 1 مرتبہ سے زیادہ نہ پڑھیے. ایک سورت کو جو ہم بار بار پڑھتے ہیں اس کی کچھ خاص تاثیرات ہوتی ہیں، اس کے لیے خاص سلیقے کی ضرورت ہے. جو شیخ وقت ہے، جو جس طرح سے ڈاکٹر ہر چیز کی تاثیر جانتا ہے، اس طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو الگ دعاؤں کے، اسماء حسنہ کے، قرآن مجید کی الگ الگ آیتوں کی تاثیرات جانتے ہیں. ان کے مشورے سے یا تو آپ پڑھیں ورنہ پھر مسلسل تلاوت کریں، وہ زیادہ اچھا ہے، محفوظ طریقہ ہے. یعنی اس میں جو کہا جاتا ہے کہ گرم تاثیر ہے، ٹھنڈی تاثیر ہے، یہ بات ہاں، صحیح وہ ہم ہے؟ اپنے عام بول چال میں گرم اور ٹھنڈا بول لیتے ہیں، ورنہ ہر ایک چیز کی ایک الگ تاثیر ہے، اس کی روحانیت ہے، اس کے موکل ہیں، یہ خاص ایک فن ہے الگ. اس لیے زیادہ اچھا یہ کہ ہم مسلسل تلاوت کریں اور کچھ صورتیں ہی پڑھیں تو 1 مرتبہ سے زیادہ نہ پڑھیں. آئیے کالر سے بات کرتے ہیں. شگفتہ صاحبہ ہیں ہماری فون لائن پر، اور اس کے بعد مہتاب الدین سے ہم بات کریں گے. بتائیں بہن، کیا سوال ہے آپ کا، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. آپ مولانا صاحب کی رحمانی کا بہت شکریہ، بہت ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مولانا صاحب کے بتانے سے بہت فائدے ہو رہے ہیں. الحمدللہ. اور دعاؤں کے لیے کہا تھا تو مولانا صاحب نے دعا کی تھی، اسی دن سے مجھے بہت آرام ملا، طبیعت بھی اچھی ہو گئی ماشاءاللہ. اللہ کا شکر. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. سوال یہ ہے بھائین کے باتھ روم میں جیسے کھڑے کھڑے صابر سے نہاتے ہیں تو کیسا ہے یہ کھڑے کھڑے نہانا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ زبان میں کالے کالے دھبے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کی زبان کالی ہے، کچھ بھی بولتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے، یہ کیسا ہے؟ مولانا صاحب سے پوچھنا تھا. چاہیے ٹھیک ہے، زبان کالی کے تعلق سے ٹھیک ہے، زبان کے تعلق. بہن مہتاب الدین ہیں اب ہماری فون لائن پر. بتائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ مہتاب الدین صاحب فرمائیں کیا سوال ہے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے. جی فرمائیں. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیں مہتاب الدین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہتاب الدین صاحب سب سے پہلے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. وعلیکم السلام. میرے خیال سے کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں اور آپ تک کے کانوں میں بتا رہے ہیں لڑکے کا شادی ہونے کے بعد گھر میں تھوڑا تکلیف، گھر میں شادی ہونے کے بعد لڑکا کا تھوڑا گھر میں دشواری ہے. آپ کے سوال کا مفہوم ہم سمجھ گئے. مولانا صاحب اس طرح کی سوچ کیسی ہے کہ فلاں کی شادی کے بعد دشواری ہے، فلاں کی آمد کے بعد یہ پریشانی شروع ہو گئی، فلاں کی نظر ایسی تھی کہ دشواری شروع ہو گئی، فلاں بہو جب سے گھر میں آئی ہے تو آفتیں آ گئی. جی تو ایسا ماننا ہاں یہ سوچ غلط ہے. کسی واقعے سے اتفاق سے جب بھی کچھ ہوگا، کسی نے آ کے گلاس یہاں رکھ دیا اور اچانک چھت پہ سے کوئی چیز گر گئی تو ہم یہ کہیں گے انہوں نے گلاس لا کے رکھا ہے تو چھت پہ سے چیز ٹوٹ کے گر گئی. ان دونوں کو کوئی تعلق نہیں ہوتا. اتفاق سے جو بھی واقعہ ہوگا اس کے بعد کوئی واقعہ ہوگا تو اس سے ہم جوڑ دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. الزام ٹھہرا دیتے کہ جب سے بہو کے قدم آئے ہیں اس وقت سے گھر کے اندر نحوست آ گئی. یہ سوچنا صحیح نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی آپ نے اپنی حیثیت اور لوگوں کی توقع سے زیادہ شاندار کر دی، اس کی وجہ سے نظر لگ گئی لوگوں کی. یہ وجہ ہو سکتی ہے. نہ یہ کہ جب سے یہ بہو گھر میں آئی ہے اس وقت سے یہ بات ہو گئی. اس طرح کی سوچ مناسب ایسا نہیں کرنا کیا چاہیے. اقدام کرنے چاہیے یہ پریشانیاں دور ہو جائیں؟ ایسا جب ہو جائے تو اس کے لیے کچھ صدقہ خیرات کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. نظر کی جو دعائیں ہیں، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، وہ جو دعا ابھی ہم نے پڑھی تھی وہیں یکاد الذین کفروا، یہ پڑھ کے دم کیا جائے. کاروبار ہے، دکان ہے، گھر کے اوپر دم کیا جائے. سورہ بقرہ پڑھی جائے. یہ نظر بھی چونکہ شیطانی چیز ہے تو وہ اثرات دور ہوں گے انشاءاللہ. یعنی اللہ کا دامن ہمیں پکڑے رہنا چاہیے. 2 کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں. سائرہ صاحبہ ہیں اور نسرین صاحبہ ہیں. سائرہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. مولانا صاحب کی بہت بہت عمر اللہ تعالیٰ دراز عطا فرمائے. اتنی اچھی رہنمائی اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے ہمیں ملتی ہے. اللہ بڑا کرم کرے ان کے پاس. آمین ثم آمین. اللہ آپ کی بھی عمر دراز کرے. فرمائے بہن کیا سوال ہے, کیا جاننا چاہتی ہے؟ جی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو میرا خواب ہے کہ میں نے رات کو اپنی امی کو دیکھا, ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو وہ نا بیمار جتنی تھی نا اس سے بھی زیادہ بیمار دکھی ہیں. اور میں کہہ رہی ہوں اللہ ان کا تو انتقال ہو گیا تھا, یہ واپس امی کیسے آ گئی, مجھے دوبارہ شاید ان کا انتقال ہو جائے گا. تو وہ مجھ سے یہ کہہ رہی ہے بیٹا تراویح کی نماز خوب اچھی طرح پڑھنا اور گھر کو تم سنبھالو. یہ انہوں نے مجھ سے کہی ہے. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے, جو سورہ نور میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 2 عورت آدمی غلط کام کریں تو ان کو سنسار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور ان پہ ترس نہ کھایا جائے, ان پہ پتھر مار مار کے ان کو ہلاک کر دیا جائے. آج کل کے زمانے میں ایسا ہو رہا ہے, مگر ہم دل میں تو مانتے ہیں غلط کام کر رہے ہیں, مگر منہ پہ نہیں کہہ پاتے. اور آپ سے کہنے کی کوشش بھی کریں تو دوسرے لوگ ہمیں روک دیتے ہیں, ارے تم کیوں کہہ رہے ہو, تو ہمارا ایمان کہاں تک ثابت ہے. اللہ ہم سب کو برے کاموں سے بچائے. مولانا صاحب کی رہنمائی ہم ضرور حاصل کریں گے. بہن نسرین کا سوال ہم اور نوٹ کر لیتے ہیں. خیر مقدم آپ کا نسرین صاحبہ, سوال پوچھیے. السلام علیکم. آپ کو بھی مولانا صاحب کو. وعلیکم السلام بہن. آپ لوگوں کا پروگرام ریگولرلی دیکھتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ذرائع خیر عطا کرے. دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ بہن. آپ لوگ تو آپ ہی نہیں, ہم تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی ہمارے 2 سوال ہیں مولانا صاحب. ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ ہم لوگوں کے بہت جلدی نظر کا ہو جاتا ہے, تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے, آیت الکرسی پڑھ کر دم کر کے جاتے ہیں, تب بھی جو ہے نظر کا اثر بہت جلدی ہو جاتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے جو لوگ مریدی لے لیتے ہیں کسی جگہ کی یا قبرستان وغیرہ, وہ مزار وغیرہ کی, جی جی, اور جو ہے وہاں پر عورتیں خاص طور سے خواتین, وہ صحیح ہے؟ جی مناسب. اور تیسرا سوال ایک اور ہے, بس بہن ہماری درخواست ہے کہ وہ نہیں کٹ کریے گا. جی ہلو, اچھا بتا دیں تیسرا سوال مختصر میں. جی 16 سید کے جو روزے رکھے جاتے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے, 16 سید کے. جی مولانا صاحب دیکھیے ایسے کچھ روزے کہیں قرآن حدیث میں ہماری نظر سے نہیں گزرے. کچھ بول لیا ہے آپ نے اگر کسی طرح سے کسی وقت کے, تو وہ پورا کر لیجئے اگر آپ نے کسی کی منت مان لی ہے کہ نظر مان لی ہے. لیکن اس طرح کے مخصوص روزے قرآن حدیث میں ہماری نظر سے نہیں ملتے. اور یہ جو آپ انہوں نے مریدی کا ذکر انہوں نے کیا, ہاں دیکھیے مرید ہونا جو ہے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرید کرتے تھے. مرید ہونا کا مطلب ایک طرح سے کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پر, عورتوں کا مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جاتا ہے, تو آمنے سامنے بیٹھ کر یا کپڑا پکڑ کر مرید ہوتے ہیں. وہ ایک طرح سے گناہوں سے توبہ کرنا اور آئندہ پاک زندگی گزارنے کا عہد کرنا ہوتا ہے. تو یہ اچھی بات ہے. اور ایک بات انہوں نے کہا مزاروں پہ مریدی نہیں ہوتی, وہ تو کسی شخص سے ہوتی ہے, کسی نیک بزرگ سے ہوتی ہے, کسی نیک بزرگ سے, عالم سے, تاکہ آپ کو رہنمائی ملتی رہے. اور یہ عقیدت کا معاملہ ہے. مولانا صاحب جلدی نظر ہو جاتی ہے, اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. دیکھیے نظر کے لیے ہم نے بتایا کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں. جی, اور مثال کے طور پر ہمیں بار بار نظر ہو رہی ہے, جلدی جلدی نظر ہو رہی ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کھانے میں نظر ہو رہی ہے تو کھانا جو ہے کہیں چھپ کے ایک طرف کھائیں. کوئی چیز کے پینے پہ نظر ہو رہی ہے تو ذرا پردے سے پئیں. اس چیز کی خود احتیاط کرنی چاہیے. آدمی کو اپنے مزاج کا خود اندازہ ہو جاتا ہے, وہ احتیاط کرنی چاہیے. پھر بھی کچھ ہو جائے تو چیزیں پڑھ کے جس کا بھی ذکر آیا اپنے اوپر دم کر لیں. جیسے آیت الکرسی وغیرہ پڑھتی ہیں تو ان کا اہتمام کرتی رہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مولانا صاحب. ریحانہ, اس سے پہلے سائمہ صاحبہ کا سوال ہے, عجیب خیالات ان کو آتے رہتے ہیں. دیکھیے خیالات ہوں, خواب ہوں, یہ سب چیزیں جو ہیں اپنے ذہن کو ہٹائیے, تعمیری سوچ رکھیے, اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیے, اور آیت الکرسی, سورہ فلق, سورہ ناس خاص طور پر پڑھ کر رات کو سوتے وقت یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سویا کریں. اور یا شاید انہی کا یا سوال تھا یا کسی کا تھا کہ خوف رہتا ہے قیامت آ جائے گی, یہ حالات ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیے, انشاءاللہ تعالیٰ اچھے حالات ہوں گے. یہ مسرت صاحبہ کا سوال تھا کہ خواب میں ان کو اس طرح کا محسوس ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے کہ دنیا فنا ہونے کو ہے. یہ شیطانی چیز ہے, اس کو آیت الکرسی پڑھ کے سونے کا اہتمام کیجئے, انشاءاللہ یہ چیز ختم ہو جائے. 2 منٹ ہیں مولانا صاحب, بہت مختصر میں. کئی سارے سوالات ہمارے پاس ہیں. احسن صاحب کا ہے کہ حرام کی کمائی سے تحفہ لینا دینا کیسا ہے؟ دیکھیے اگر ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پاس کوئی اور آمدنی نہیں ہے سوائے حرام کی کمائی کے, تو معذرت کر لیجئے, اور معذرت میں اگر کوئی پریشانی ہے تو چیز لے لیجئے, لیکن استعمال نہ کیجئے, کسی بہت غریب آدمی کو دے دیجئے. ہمارے آج کے موضوع سے جڑے بہت سارے سوالات ہیں, ان میں یہ بھی ہے کہ نیا کاروبار اچھا چل رہا تھا, اب نہیں چل رہا ہے,
دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ ہمارا کاروبار رکا ہے تو اس کی وجہ نظر ہی ہو سکتا ہے 3 سال تک آپ کا کاروبار اچھا چلا اور اس میں آپ کے اوپر زکوٰۃ بالفرض آپ کے اوپر فرض ہو گئی تھی اور آپ نے نہیں دی ہے، اس کی پکڑ کی وجہ سے ہو۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، آدمی بعض دفعہ کسی گناہ کی وجہ سے پکڑ میں آ جاتا ہے جو اس سے ہو گیا ہوتا ہے، اس لیے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، اس میں نظر بھی ہو سکتی ہے، تمام اسباب کو سوچیے اور اس کا حل کیجیے۔ اور آج کا جو موضوع ہے اس سے جڑا ایک سوال اور ہے شگفتہ بہن کا کہ زبان کالی جو کہہ دیتے ہیں، وہ ابھی جو ہے زبان کالی ابھی ذکر میں آیا، نظر کالی، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ دیکھنے میں کالی ہو جائے گی، زبان جو ہے اس کے اوپر کالے دھبے آ جائیں گے۔ کالی کا مطلب ہے وہ اس کی زبان سے غلط لفظ نکلتے ہیں تو وہ مضر ہو جاتا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور زبان کالی ہونا کسی وجہ سے ہوتا ہے، اسے ڈاکٹر کو دکھانا، اس کا نظر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا دوسرا سوال ہے کھڑے ہو کر غسل کرنا اور رخ کے تعلق سے بھی انہوں نے رہنمائی چاہیے۔ دیکھیے قبلے کا رخ جو ہے خاص طور سے قبلے کا رخ نہیں ہونا چاہیے، چاہے بیٹھنے میں یا کھڑے ہونے میں، ننگے حالت میں نہ پیٹھ ہو اور نہ سامنا ہو، بلکہ بچ کے کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، کئی سارے سوالات ہیں، معذرت چاہتے ہیں اپنے ناظرین سے، انشاءاللہ تعالی اگلی ملاقات میں ہم لینے کی کوشش کریں، ان کو محفوظ کر لیں گے۔ بہت بہت شکریہ ہماری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے۔ تو چلتے چلتے ناظرین، ہم امن و سلامتی کی دعا کے ساتھ آپ سے رخصت کی اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے اور ہمارے ملک کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس کی حفاظت ہر طریقے سے فرمائیں۔ انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ میں اطہر سعید آپ سے رخصت کی اجازت چاہتا ہوں۔